الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اور امام احمد نے اپنی کتب میں ایک روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس اشد بلاء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء علیہم السلام کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جتنا کسی کا درجہ ہے اس کے درجے کے مطابق اللہ اسے آزماتا ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر لفظ ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص کا ایمان مضبوط ہے اس پر اتنی سخت آزمائش آتی ہے، اور کسی شخص کا ایمان کمزور ہے تو اس شخص پر آزمائش کا لیول اس کے ایمان کے مطابق ہے۔ کمزور ایمان ہے، اللہ اس کو کمزور آزمائے گا، کم آزمائے گا۔ جو مضبوط ایمان والا ہے اللہ اس کو خوب آزماتا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فما یزال البلاء بالرجل، جب تک وہ تکلیف اور بیماری اس بندے کے ساتھ رہتی ہے، ویمشی علی وجہ الارض، یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر چلتا رہتا ہے، اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے، لیکن اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ وما علیہ خطیہ، کہ اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیتے۔ اس تکلیف پر صبر کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور امام ابن القیم نقل فرماتے ہیں کہ سلف صالحین رحمہ اللہ جب ان پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی تو وہ اسی طرح خوش ہوا کرتے تھے جس طرح انسان پر اللہ کی رحمتیں آئیں اور اللہ کے انعامات آئیں اور وہ اللہ کے انعامات پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ سلف صالحین اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف اور آزمائش کے اوپر اسی طرح خوشی اور شکر کا اظہار کرتے تھے۔ آج ہم شکوہ کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا شکوہ ہمارے ایمان کی کمزوری کا سبب ہے۔ شکوہ ختم کر دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس تکلیف کے بدلے میں جو اس کے بندے کو پہنچتی ہے اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ شَوْكَةً لَا يَشُوكُهَا، ایک کانٹا بھی جب اسے چبھتا ہے اللہ رب العالمین اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تکلیف پر صبر کیجئے، بیماری پر صبر کیجئے، درد ہے صبر کیجئے۔ اور خاص طور پہ آج ایک روایت آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں اس شخص کے لیے جو تکلیف میں درد میں مبتلا ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرے جسم میں جب سے میں اسلام لے کے آیا ہوں میرے جسم میں ایک جگہ پہ درد ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ درد والی جگہ پہ رکھو، وقل بسم اللہ ثلاثا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ کہو، یعنی یہ ہاتھ اس میں درد ہے تو یہ ہاتھ اس درد والی جگہ پہ رکھیں اور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 مرتبہ بسم اللہ کہیں، اور اس کے بعد یہ کلمات کہیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، کہ اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں، تیری قدرت کاملہ کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما اجد واحاذر، یہ تکلیف اور بیماری جو مجھے پہنچی ہے اس کے شر سے، اس بیماری کی تکلیف سے میں تیری عزت کی اور تیری قدرت کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور ہم جانتے ہیں اللہ رب العالمین کی عزت سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی چیز نہیں، وہ قدرت کاملہ رکھنے والا ہے، اس کی قدرت سے بڑھ کے
کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہو سکتی۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ کلمات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں، اس کے بعد سے مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کبھی درد نہیں ہوا، اور جب کبھی بھی جسم کے کسی حصے پہ درد ہو میں یہی عمل دہراتا ہوں، اللہ مجھے اپنی رحمت سے شفا دے دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنی تکلیف پہ صبر کیجئے، یہ صبر ہمارے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو کیا کہتے تھے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، گھبرانے کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، یہ گناہ، یہ بیماری تیرے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی، یہ بیماری کو اللہ تیرے گناہوں کی طہارت کا، تیرے گناہوں سے طہارت کا ذریعہ اور سبب بنا دے گا۔ سب سے پہلے صبر کیجئے، اور اس کے بعد دنیا کی کوئی دوائی فائدہ دے یا نہ دے، دوائیوں میں بھی فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ کلمات جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں ان کا فائدہ 100% اور یقینی ہے۔ پورے یقین سے ان کلمات کو پڑھیے، اپنی درد والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ کے ان کلمات کے ذریعے سے دم کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ آپ کی تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے گا، دردوں کو راحتوں میں بدل دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہلو، السلام علیکم مولوی صاحب، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا کہ جو ہے میری کافی عرصہ ہو گیا میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کبھی کمر میں درد، کبھی ٹانگوں میں، اور کبھی گردن بھی آ کے رک جاتا ہے، تو اس وجہ سے بہت پریشان، کچھ مجھے بتائیں۔ اچھا بی بی، یہ کافی دوائیں وغیرہ کھائی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ آپ کو شفا دے۔ دو بیماریاں ہوتی ہیں دو قسم کی، ایک ہوتی ہے شیاطین جنات کی وجہ سے، ایک ہوتی ہے جو عضوی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی بندے کو دوائیں اثر نہیں کرتی تو پھر اس کو جو بیماری ہے وہ سمجھیں کہ اس کو جناتی بیماری ہے۔ اس کو عام طور پہ لوگ لے لیتے ہیں کہ ہم پر جادو ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نظر سے بھی ہو جاتا ہے، ایسا جن کے چمٹنے سے بھی ہو جاتا ہے، ساری چیزیں جادو سے نہیں ہوتی۔ اس کا علاج جو میں نے آپ کو عرض کی ہے ابھی، میں نے جو آپ کہ آپ صبح شام کے اذکار پڑھیں، یہ جو کتاب آپ کے سامنے آ رہی صبح شام والی، اس کو آپ لے لیں۔ اس میں ایک دعا ہے درد والی۔ ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے میں مسلمان ہوا ہوں اس دن سے میرا جسم درد کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو پڑھ، اس میں آپ کو مل جائے گی یہ دعا، اس میں لکھی ہے درد کی دعا، وہ کوئی بھی پڑھے گا انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھنے والا تو اللہ اس کو شفا دے گا۔ جلے ہوئے پہ چوٹ لگ جائے، درد ہو، پرانی ہو نہیں ہو، ہر نماز کے بعد وہ ہاتھ رکھ کے 3 بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 7 بار اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما یجد وحاذر، یہ دعا ان کتابوں میں مل جائے گی آپ کو۔ آپ یہ پڑھیں، ساتھ ساتھ دعائی بھی کھائیں، اور آپ صبح شام کے اذکار کریں۔ رات کو سونے سے پہلے جب آپ اپنے بستر پر جائیں ہاتھ ماریں، کسی حاجت کے لیے بھی اٹھیں، پھر بھی آ کر اپنے بستر پر بسم اللہ کر کے ہاتھ مار کے پھر بستر پر اپنی کمر لگائیں، اور جب بھی سونا ہو آیت الکرسی پڑھ کے، فلق ناس پڑھ کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو پیارے نبی ہیں، جب بھی رات کو سونے سے پہلے اپنے سامنے ہاتھ رکھ کے 3 بار پڑھتے، پہلے اخلاص پڑھتے، فلق اور ناس پڑھتے، پھر اپنے ہاتھوں کو دھتکارتے، پھر اس طرح کر کے اپنے سارے جسم پر ہاتھ پھیرتے، دوسری بار بھی اسی طرح کرتے، تیسری بار بھی اسی طرح کرتے، پھر آپ سوتے تھے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ ہے، بتائیں آپ کو پتا ہے، آپ کے کسی بڑے کو پتا ہے یہ طریقہ؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کسی جسم کے کسی اعضاء میں تکلیف ہوتی تو اس اعضاء پر ہاتھ رکھتے اور 3 بار بسم اللہ پڑھتے، اس اعضاء پر ہاتھ رکھتے اور 3 بار بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیتے۔ ابھی کبھی ہم نے کیا کہ بھائی تکلیف ہو رہی ہے کہ بسم اللہ بسم اللہ، 3 بار بسم اللہ پڑھتے اس پہ رکھ کر، چاہے ہاتھ ہو چاہے پیٹ ہو، اس کے بعد دوا کیجیے، میں اس سے روک نہیں رہا ہوں آپ پہلا، لیکن شریعت نے جو طریقہ بتایا اس سے نکل شروع کیجیے، اور پھر بہرحال اس کے بعد طب اور میڈیسن اور دواؤں کی طرف